نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله. حضرات و سامعین، جس طرح زندگی کی بہاروں کو قائم رکھنے کے لیے سانس اور تنفس کا ہونا لازمی اور ضروری ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اتباع ضروری ہے، اور ایسے افراد کا ہونا بھی ضروری ہے کہ جن کے سینوں میں لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق کا تمغہ ہو، جن کی صدا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہو۔ حضرات، اگر ان صفات سے کوئی متصف جماعت ہے تو وہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور محدثین کی جماعت ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کس طرح ہمارے اسلام نے اتباع سنت پر عمل کیا۔ صحابہ میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اتباع کرتے ہوئے کبھی حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی حضرت عبداللہ بن عمر حج تمتع کا احرام باندھتے ہیں اور تلبیہ پکارنا شروع کر دیتے ہیں، اور کسی نے بتایا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس سے منع کرتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا: امر ابی یتبع امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے باپ کی حکم کی اطاعت کی جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی۔ اسی طرح جب حضرت علی کے لیے سواری لائی گئی تو آپ اس پر سوار ہوئے تو مسکرا دیے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ مسکرائے کیوں؟ تو حضرت علی نے بتایا کہ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ جب آپ سوار ہوئے تو آپ بھی مسکرائے تھے۔ حضرات، ہمارے اسلام میں امام شافعی فرماتے ہیں: اذا وجدتم فی الکتاب خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم میری بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف آؤ تو میری بات کو چھوڑ دو اور آپ کی سنت کو پکڑ لو۔ اور کہیں پر امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جو صحیح بات ہے وہی میرا مذہب ہے۔ حضرات، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اسلام نے اپنی زندگیوں میں اتباع سنت کے تقاضوں کو پورا کیا۔ حضرات، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتباع سنت ہی ہمارا ایمان ہے، ہمارا مسلک ہے اور ہمارا منہج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی اتباع سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر ایمان لانا بھی اتباع سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود پڑھنا بھی اتباع سنت ہے۔ آخر میں بس میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔